من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کا جن پر غضب کیا گیا، ولا الضالین، اور نہ گمراہوں کا۔ آمین۔ سورۃ الفاتحہ کی تفسیر چل رہی ہے۔ گزشتہ درس میں آیت مبارکہ اہدنا الصراط المستقیم کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرمائے۔ تو اب صراط مستقیم کیا ہے اور کون سا راستہ صراط مستقیم کہلائے گا؟ تو آج جو آیات تلاوت کی ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالی نے صراط مستقیم کا پتہ بتا دیا، سمجھا دیا کہ صراط مستقیم کون سا راستہ ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز سمجھنے والی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو صراط مستقیم کی تفصیل بیان فرمائی ہے وہ مثبت اور منفی دونوں پہلوؤں سے بیان فرمائی ہے۔ مثبت کا معنی یہ کہ جس چیز کو ہم نے لینا ہے، جس چیز کو ہم نے اختیار کرنا ہے، اور منفی کا معنی یہ کہ جس سے ہم نے دور رہنا ہے، گویا کہ جس کی ہم نے نفی کرنی ہے۔ تو دونوں پہلو سامنے رکھے گئے، فقط ایک پہلو پر بات ہوتی کہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ عطا فرما، تو پھر بچنا کن لوگوں کے راستے سے؟ تو سوال قائم رہ جاتا۔ اگر یہ ہوتا کہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جو اس قسم کے ہیں، تو پھر سوال ہوگا پھر کن کے راستے پر چلایا جائے؟ تو دونوں پہلو جہاں پر بیان کر دیے، مثبت بھی اور منفی بھی۔ مثبت پہلو کے ضمن میں کیا فرمایا؟ صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہم نے یہ درخواست پیش کی کہ اللہ تو ہمیں صراط مستقیم عطا فرما، اور صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ ہے کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام یافتہ ہے۔ اور ظاہر ہے انعام اچھی کارکردگی پر ملتا ہے۔ کلاس میں آدمی فیل ہو جائے اور اس کو انعام دیا جائے، ایسا کہیں نہ دیکھا نہ سنا۔ پھر پاس ہونے والوں کو بھی انعام نہیں دیا جاتا، انعام اس کو ملتا ہے جو پوزیشن لے لیتا ہے۔ تو گیا پاس ہونے والوں میں سے بھی بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان میں بھی اعلیٰ معیار کے حامل ہوتے ہیں، تو پھر ان کے لیے انعام کا اعلان کیا جاتا ہے۔ تو گویا کہ ان لوگوں کا راستہ کہ جن لوگوں پر اے اللہ تو نے انعام فرمایا۔ اب یہ انعام یافتہ لوگ کون سے ہیں؟ تو سورہ نساء آیت نمبر 69، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وضاحت فرما رہے ہیں۔ آغاز میں شروع میں یہ بات گزری تھی تفسیر کے ماخذ کے عنوان کے تحت کہ ہم قرآن کی تفسیر کہاں سے لیں گے۔ تو اس میں سب سے جو پہلا درجہ تھا، قابل اعتماد درجہ، بہترین درجہ، وہ یہ تھا کہ قرآن خود اپنی تفسیر بیان کرے۔ میں بات کر رہا ہوں، میں متکلم ہوں، میں نے ایک بات کی، اب میں بات اس کی وضاحت بھی کر رہا ہوں، تو زیادہ قابل قبول ہوگی۔ ایک یہ کہ بات میں نے کی، وضاحت کوئی اور کرتا ہے کہ ان کے کہنے کا مقصد، ان کے کہنے کی مراد، ان کا منشا یہ تھا، وہ کوئی اور کرتا ہے اس کی وضاحت۔ اور ایک کیا ہے کہ میں خود اپنے کلام کی وضاحت کر دوں۔ ظاہری بات ہے متکلم خود جب اپنے کلام کی وضاحت کرے گا وہ زیادہ قابل اعتماد ہوگی۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ بعض آیات بیان فرما کر پھر بعض آیات کی خود ہی تفسیر بیان فرما دیتے ہیں۔ جیسے ایک موقع یہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں اللہ نے صرف اتنی بات بیان فرمائی کہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ۔ اب وہ انعام یافتہ لوگ کون سے ہیں اس کی تفصیل یہاں پر نہیں ہے، تو اس کی تفصیل سورہ نساء میں آیت نمبر 69 میں اللہ فرماتے ہیں کہ الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ چار طبقات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ یہ چار طبقات ہیں کہ ان میں سے کسی بھی طبقے میں آنے والا وہ کامیاب ہے، وہ اللہ کی طرف سے انعام لے لے گا۔ تو ہمیں پہلا طبقہ جو بیان کیا نبیین، انبیاء کا طبقہ، نبی اور رسول، وہ سب سے کامیاب ترین لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف سے انعام یافتہ لوگ ہوتے ہیں۔ اور ظاہر ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، کوئی آدمی اپنے کسی عمل کی بنیاد پر نبی اور رسول نہیں بن سکتا۔
تو لہٰذا انبیاء وہ پہلا طبقہ ہے جو اللہ کی طرف سے انعام یافتہ لوگوں کا ہے۔ نمبر 2 صدیقین۔ صدیقین وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے وقت کے نبی پر سب سے پہلے ایمان لائیں اور اس کی ہر معاملے میں اتباع اور پیروی کریں اور مقام صدیقی یا صدیقیت تک پہنچ جائیں، یعنی اعلیٰ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگرچہ صحابی سارے ہی صدیق ہیں، حضرت عمر بھی صدیق ہیں، حضرت عثمان بھی صدیق ہیں، حضرت علی بھی صدیق ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، یہ سارے حضرات صدیق ہیں، لیکن ابو بکر صدیق اکبر ہیں، کیونکہ ان پر اللہ کے نبی کا عکس زیادہ آیا۔ جب سورج نکلتا ہے تو اس کی روشنی جب پھیلتی ہے تو سب سے پہلے پہاڑوں پر جاتی ہے، پھر جو سورج اوپر جاتا ہے اور روشنی نیچے بھی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور جو جتنا قریب ہوگا وہ اتنی زیادہ روشنی لے لے۔ چونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب تھے، تو لہٰذا آپ کا عکس، آپ کی روشنی، آپ کا نور ان کے اوپر زیادہ پڑ گیا۔ تو اگرچہ صحابہ سارے ہی صدیق ہیں، لیکن ابو بکر صدیق اکبر ہیں۔ تو بہرکیف صدیق وہ لوگ کہ جو بہت اعلیٰ مرتبے کے اور اعلیٰ پائے کے لوگ ہوتے ہیں۔ نمبر 3 شہداء۔ شہداء وہ لوگ ہیں جو اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلیں اور جان کا نذرانہ پیش کریں، جو اللہ کے دین کے لیے اپنے جان کے بھی نذرانے پیش کر دیں، تو وہ شہداء ہیں۔ اور صالحین۔ صالحین کا مطلب دیندار، ہم اپنی زبان میں دیندار لوگ، نیکوکار لوگ، متبع شریعت لوگ، یعنی اب انبیاء اور صدیق کا درجہ وہ تو بہت بلند درجہ ہے، البتہ شہداء اور صالحین یہ 2 درجے آج بھی ہمارے سامنے موجود ہیں، اور ان کے دروازے آج بھی کھلے ہوئے ہیں۔ کوئی شہداء کے درجے میں آنا چاہے تو اس دروازے سے گزر جائے، کوئی صلحاء کے درجے میں آنا چاہے اس کا دروازہ بھی موجود ہے۔ تو شہداء تو وہ ہوں گے جو اپنے جان تک کی بازی اللہ کے لیے لگا دیتے ہیں، البتہ صالح وہ لوگ جو دیندار، فرائض، واجبات، مستحبات، سنن، ان کے اتباع کرنے والے، ان کا اہتمام کرنے والے، کوئی بھی نیکی، کوئی بھی عمل وہ ضائع نہیں ہونے دیتے اور اپنے آپ کو بہر صورت گناہ سے بچانے والے، تو وہ سارے کے سارے صالحین کے اندر آئیں گے۔ تو گویا کہ یہ 4 طبقات ہیں کہ جن پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام فرمایا، اور پھر پورا قرآن ان کے آگے اوصاف بیان فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تفصیل وہاں پہ آتی رہے گی۔ تو صراط الذین انعمت علیہم، کہ ان لوگوں کا راستہ کہ جو اللہ کی طرف سے انعام یافتہ لوگ ہیں۔ آگے فرمایا غیر جب یہ اس بات تھا، مثبت پہلو تھا، اب آگے منفی پہلو، غیر المغضوب علیہم، ان کا نہیں کہ جن پر غضب کیا گیا، جو اللہ کے غضب کا شکار ہوا، ان کا راستہ ہمیں نہیں چاہیے۔ اب مغضوب علیہم یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ اللہ کا غضب، کیونکہ غضب اس ارادے اور کیفیت کا نام ہے جو کہ غصے کی حالت میں جس کا ظہور ہوتا ہے، غضب والی کیفیت، غصے والی کیفیت۔ تو جو لوگ احکام دین جاننے ماننے کے باوجود شرارت یا نفسانی اغراض کی وجہ سے ان احکام کی خلاف ورزی کریں، وہ مغضوب علیہم ہوتے ہیں۔ یعنی وہ احکام کو جانتے بھی ہیں کہ فلاں موقع پر فلاں حکم، فلاں موقع کا فلاں حکم، پھر اس کو مانتے بھی ہیں کہ واقعی یہ اللہ کا حکم، اللہ کے نبی کا حکم، یہ شریعت کا حکم ہے، لیکن اس کے باوجود شرارت کی وجہ سے، شرارتاً یا پھر اپنے نفسانی خواہشات اور اغراض کی وجہ سے ان احکامات پہ عمل نہیں کرتے، پتہ ہے لیکن عمل نہیں کرتے، تو گویا کہ وہ مغضوب علیہم کے اندر آئیں گے۔ اور اس کی مثال کے اندر علماء نے لکھا ہے کہ اس سے مراد یہودی ہے، اس سے مراد یہود، کہ یہود کو بڑے اچھے طریقے سے معلوم تھا، وہ جانتے تھے ساری چیزیں، ان کو معلوم تھی مدینہ میں آباد ہونے کا مقصد ہی کیا تھا، کہ نبی آخر الزماں ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائیں گے، تو وہ یہودی وہاں پر آ کر آباد ہوئے، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، یہ 3 قبائل یہود کے بڑے وہ وہاں پر آباد تھے، اور آباد کاری کا مقصد ہی یہی تھا کہ ہم نے کتابوں میں پڑھا، باقی کچھ تاریخی واقعات بھی ملتے ہیں کہ ایک وقت یہاں سے بادشاہ کا گزر ہوا جس کے ساتھ تقریباً 400 علماء تھے، تو رات کو مدینہ کی بستی میں پڑاؤ ڈالا انہوں نے، تو لوگ تو سو گئے، جو علماء پیشن گوئیاں جانتے تھے اور اپنی کتابوں کے عالم تھے وہ تھوڑا بستی میں گھومنے لگے، پھرنے لگے، پھر انہوں نے بیٹھ کر یہ بات سوچی اور طے کی کہ اس بستی میں وہ علامات موجود ہیں کہ جن کے بارے میں ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی آخر الزماں ہجرت کر کے تشریف لائیں گے، تو کیوں نہ ہم یہیں پر رہ لیں۔
تو اگلے دن بادشاہ نے جب کوچ کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے آ کر گزارش کی اگر ہم یہاں رہنا چاہیں بستی میں، تو بادشاہ نے کہا بالکل رہ سکتے ہیں۔ تو بادشاہ نے اہتمام کیا، مکانات بنوا کے دیے اور بادشاہ وہاں سے نکل گیا۔ پھر جو قریظہ، یہ نذیر، یہ قینقاع، یہ کون لوگ؟ یہ اصل میں افراد تھے جن کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے حواریین میں سے تھے، ان کے صحابہ میں سے تھے جو وہاں پر آباد ہوئے۔ پھر آگے ان کی نسلیں، بنو نذیر، یہ نذیر کی اولاد، بنو قریظہ، قریظہ کی اولاد، بنو قینقاع، قینقاع کی اولاد، تو وہ انہی کی اولادیں آگے وہاں پر آباد تھیں۔ اور یہ ترتیب سلسلہ بسلسلہ چلتی رہی کہ نبی آخر الزمان تشریف لائیں گے، تو لہٰذا اسی وجہ سے وہاں پر آباد ہوئے۔ لیکن کس بنیاد پر؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، مدینہ ہجرت فرما گئے، ان کو جب پتہ چلا، انہوں نے ساری تفصیلات معلوم کی کہ یہ تو بنی اسماعیل میں سے۔ کیوں؟ یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بحکم ربانی حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ ہاجرہ کو تنہائی کے عالم میں یہاں مکہ میں چھوڑ دیا۔ پھر اس کے بعد قبیلہ جرہم جو کہ یمن سے ہجرت کر کے آ رہے تھے، انہوں نے وہاں پر پڑاؤ ڈالا ان کی اجازت سے، پھر وہاں پر وہ رہنے لگ گئے۔ پھر اسی بنیاد پر اسماعیل علیہ السلام نے عربی کی زبان بھی سیکھی، پھر وہیں پہ ان کی شادی۔ پھر عرب جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ تو آپ علیہ السلام جو کہ انہی خاندان میں سے آئے، تو آپ بنو اسماعیل، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کے بھائی تھے حضرت اسحاق علیہ السلام، اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے پوتے، اور یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، لہذا ان کی جو آگے اولاد چلی وہ بنی اسرائیل کہلائی۔ تو گئے کہ ایک لڑی چلی یعقوب علیہ السلام سے اور ایک سلسلہ چلا حضرت اسماعیل علیہ السلام سے۔ تو باقی سارے نبی بنی اسرائیل کے اندر آئے، ایک نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بنی اسماعیل میں سے آئے۔ تو اب ضد اور عناد کی بنیاد پر کہ ہم نے جتنے بھی فضائل پڑھے تھے ہمیں گمان تھا وہ ہمیں ملیں گے، فضیلت ثانی ہمیں ملے گی، یہ تو وہ لے گے بنی اسماعیل، ہم تو نہیں مانتے اس کو، بس ضد میں آ گئے اور پھر مخالفت کا راستہ اختیار کیا۔ تو یہ مغضوب علیہم تھے کہ وہ جانتے بھی تھے، مانتے بھی تھے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہود کے عالم تھے، اور ان کی والدہ بھی تورات کی بہت بڑی عالمہ تھی۔ تو ان کے ذریعے، والدہ کے ذریعے عبداللہ بن سلام کو علم ہوا۔ انہوں نے ایک دن اپنے بیٹے سے کہا کہ میں نے پڑھا ہے کتابوں میں کہ نبی آخر الزمان مکہ سے مدینہ ہجرت کریں گے، اور ان کے جو ساتھی ہوں گے انہوں نے بھی، اور نبی نے بھی سفید لباس پہنا ہوگا، اور وہ ہجرت کر کے یہاں پر آئے۔ تو ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن سلام ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کھجور کے درخت پہ چڑھے اور وہاں سے خوشہ اتارنے لگے کہ یکدم نظر پڑی، دیکھا دور سے گرد اٹھ رہی ہے اور دو سفید کپڑوں والے آ گئے۔ فوراً نیچے اترے، وہ خوشہ ہاتھ میں تھا، والدہ سے کہا کہ وہ کپڑوں والے آ رہے ہیں، کہا ذرا دیکھ کر، اور فرط مسرت میں وہ خوشہ رکھنا بھول گئے، وہ ہاتھ میں ہی تھا اور بھاگ کر چلے گئے اور جا کر ان سے ملاقات کی۔ جب اللہ کے محبوب پیغمبر کے چہرے پہ نظر پڑی تو عبداللہ بن سلام نے کہا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہوگی نہیں سکتا، اور وہاں پر ایمان قبول کر لیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جانتے تھے۔ جب عبداللہ بن سلام گھر آئے اور اپنی ماں سے کہا کہ میں تو ایمان بھی لے آیا ہوں، میں نے تسلیم کر لیا، تو ماں نے کہا بیٹا ذرا خاموش رہنا، بتانا نہیں یہودیوں کو وہ تمہیں قتل کر ڈالے، کیونکہ وہ ساری صورتحال سامنے تھی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب احکامات کا علم ہو، جانتے اور مانتے ہوئے اس کے باوجود اگر ہم مخالفت کریں گے تو گئے کہ یہ پھر مغضوب علیہم کے اندر آ جائے گا۔ لیکن اس کی اولین مثال کیا ہے؟ وہ یہودی ہے۔ اور آگے بلکہ اگر آپ تھوڑا اس میں وضاحت کر لیں، چونکہ مراد تو یہودی تھے اس سے، لیکن ظاہر تلاوت تو ہم بھی کرتے ہیں اور نماز میں اس کی، تو لا محالہ ہمیں بھی اس سے بے فکر نہیں ہونا چاہیے، ہمیں فکر مند رہنا چاہیے کہ ان پر غضب کیوں ہوا، اس کی وجہ کیا بنی، کہیں وہ چیزیں ہمارے اندر تو نہیں آ گئی ہیں کہ حق بات اور احکامات کو جاننے اور ماننے کے باوجود ہم ان کی مخالفت تو نہیں کر رہے، کیونکہ ان پر جو غضب ہوا اللہ کا کسی وجہ سے ہوا، اس وجہ کو نوٹ کرنا ہے اور ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر بھی ایسے معاملات نہ ہوں کہ ہم بھی احکام شریعت کو جانتے ہوئے اور مانتے ہوئے اس کی مخالفت شروع کر دیں، تو ہمیں اس سے اجتناب کرنا ہے۔ نہیں تو ہوگا کیا؟ آج جتنی بھی آیات غضب کی، ذلت کی، مسکنت کی یہود کے بارے میں اللہ نے قرآن میں اتاری تھی، آج کی امت مسلمہ کے حالات کو سامنے رکھ کر ان آیات کا مطالعہ کریں تو لگتا ہے کہ یہ آیات ہمارے لیے نازل ہوئی تھی، حالانکہ وہ ان کا نزول یہود و نصارہ کے لیے تھا، لیکن آج ہم بھی انہی کے روش میں چل رہے ہیں۔ تو یہ اسی مقصد یہی ہے اس بات کا کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں
تو ہم نے اسلام کے مزاج اور شریعت کے مزاج کو سمجھنا ہے اور اس کے مطابق چلنا ہے۔ اور آگے الظالمین، ظالم سے مراد وہ لوگ جو ناواقفیت اور جہالت کی وجہ سے دین کے معاملے میں غلط راستے پر پڑ گئے اور مقررہ جو حدود تھی دین اور شریعت کی ان سے نکل کر غلو اور زیادتی کے اندر مبتلا ہو گئے۔ تو اس کی مثال تو نصارہ سے دی جاتی ہے کہ اس سے مراد نصارہ ہے کہ جو ناواقفیت اور جہالت کی بنیاد پر وہ دین کے معاملے میں صحیح راستے سے ہٹے۔ ایک طرف اگر ہم ہو چکے عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی تھے تو بنی اسرائیل والوں نے کتنے انبیاء کو شہید بھی کیا، کتنے انبیاء کو انہوں نے قتل کیا، پھر وہی بنی اسرائیل نے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تک قرار دے دیا۔ تو یہ کیا تھا؟ غلو، حدود شریعت سے تجاوز کر گئے اور ناواقفیت اور جہالت کی وجہ سے یہ عقائد و نظریات عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے اپنے ذہنوں کے اندر بنا لیے۔ الظالمین سے مراد گویا کہ وہ عیسائی ہیں، لیکن ہم نے بھی اس کے بارے میں سوچنا ہے کہ دین کے معاملے میں کہ ہم بھی تو غلوف تو نہیں کر رہے، جو شریعت نے حدود رکھی تھی ہم ان سے تجاوز تو نہیں کر رہے، اگر کر رہے تو ہمیں اس کے بارے میں فکر مند رہنا چاہیے۔ اب مثال کے طور پر ابھی ہم نے مغرب کی اذان دی ہے، ایک مثال ہمارے سمجھو کہ اذان ہم نے نماز پڑھی ہے، تو اب اذان کے بارے میں جو شریعت کی حدود ہے شریعت کی کہ وہ آپ کتابیں اٹھا کے دیکھیں، مسائل اٹھا کے دیکھ لیں، اللہ اکبر سے شروع ہو کر لا الہ الا اللہ پر ختم ہو جاتا ہے۔ اب یہ ایک حد ہے، ایک باؤنڈری ہے جو ہمیں شریعت نے دی ہے۔ جو اذان مکہ میں بھی آپ کے دو مؤذن تھے، ایک تھے حضرت عبداللہ بن ابو، ایک تھا حضرت بلال تھے غالباً، نہیں، حضرت عبداللہ بن زید اور ابو محذورہ رضی اللہ عنہما، یہ دو حضرات مکہ میں آپ علیہ السلام کے مؤذن تھے، اور مدینہ میں آپ کے مؤذن دو حضرات حضرت بلال اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ چاروں حضرات کی اذانیں بخاری اٹھائیں، قرآن مجید میں اذان کا ذکر ہے، الفاظ نہیں ہے، تفسیر ملے گی ہمیں احادیث کے اندر۔ پھر 1400 سال میں آپ دیکھ لیں کہ اذان جہاں بھی ہوئی اللہ اکبر سے شروع ہو کر لا الہ الا اللہ پر ختم، اور نہ شروع میں اضافہ، نہ درمیان میں اضافہ، نہ آخر میں اضافہ۔ لیکن اب آگے چل کر بعض احباب نے اذان کے شروع میں اضافہ کر دیا کہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اب درود شریف ہے، ہمارے نزدیک درود شریف پڑھنا عبادت ہے، ایک بار درود شریف پڑھیں گے اللہ 10 رحمت نازل فرمائے گا، 10 رحمتیں، 10 درجے بلند فرمائے گا، 10 گناہ معاف کرے گا، وہ عبادت ہے اور مقبول عبادت ہے۔ لیکن جب ہم اس کو اذان سے پہلے اس اہتمام کے ساتھ پڑھ لیں کہ پھر آنے والی نسلیں ہماری سمجھیں کہ یہ بھی اذان کا حصہ ہے، اس کے بغیر اذان نہیں ہوتی، اور ایسا سمجھا گیا۔ ہمارے سامنے کتنے مثالیں موجود ہیں کہ کسی مسجد میں ایک مؤذن نے اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر، آدھی اذان میں تھا کہ بندہ آیا اور آپ باقاعدہ پیٹھ پہ لات ماری اس کو اور گرا، ہمارے محلے پچھلے سب کا محلے کی بات ہے، لات مار کے گرا دیا کہ تمہیں اذان دی ہے، تو غلط اذان دے رہے ہیں۔ پھر وہ خود مائک پہ آیا، پہلے صلاۃ والسلام پڑھا، پھر اس نے اذان، بعض کو پیچھے پکڑ کے نا کھینچ لیا گیا کہ تم غلط، تم اذان صحیح نہیں دے رہے، پیچھے ہٹو، ہم صحیح اذان دیں۔ اب یہ کبھی کبھار کا ہم انکار نہیں کرتے، لیکن ایک چیز کو اس بنیاد پر عمل میں لانا کہ آنے والے سمجھیں کہ وہ شریعت کا حکم، شریعت کا حصہ ہے، حالانکہ اس کے پیچھے بنیاد نہیں ہے، تو یہ چیز کیا ہے؟ غلو فی الدین۔ ایسی بات سب کے وہ ہیں کہ جنہوں نے درمیان میں اضافہ کیا، اشہد ان امیر المؤمنین علی علیہ السلام، وہ پورا درمیان پتہ نہیں کیا کچھ پڑھتے رہتے، اب وہ بھی اضافہ درمیان میں، تو غلو ابتدا میں ہو، غلو درمیان میں ہو یا انتہا میں ہو، قابل قبول نہیں ہے۔ ایسے اور بھی کتنی ایسے ہمارے معاملات ہیں، مثال فوتگی کے اندر کتنی رسمیں ہمارے معاشرے میں ہوتی ہیں۔ اب فوتگی، موت ایک ایسا سبب ہے جو دور نبوت کے اندر موجود تھا، ایک ایسا سبب ہے جو کہ دور نبوت کے اندر موجود، جب سبب آتا ہے تو اس کا حکم بھی آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ابھی اپریل کے سٹارٹ میں جب شعبان کے آخر میں چاند نظر آئے گا، من شہید منکم الشہر، کہ جس نے رمضان کا مہینہ پا لیا فلیصمہ، اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ تو اب روزے، اب کل کی روزہ رکھے نا، آپ میں سے فرض روزہ رکھ سکتے ہیں؟ فرض روزہ نہیں، کیونکہ ابھی رمضان کا چاند نظر نہیں آئے، تو رمضان کا چاند سبب ہے جس کی وجہ سے حکم لگ جائے گا کہ اب ہم نے روزہ رکھنا ہے، پھر سارے اہتمام کریں گے، روزہ رکھیں گے۔ تو سبب جب آیا تو اس کی بنیاد پر حکم بھی آیا۔ اب فوتگی ایک ایسی چیز ہے، ایسا سبب ہے جو دور نبوت کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا انتقال ہوا،
آپ کے حضرات صحابہ کے جنازے آپ نے خود پڑھائے، کتنے حضرات کو اپنے ہاتھ سے دفنایا آپ نے، ایک ایک چیز، ایک ایک مسئلہ آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا۔ اور ترمذی شریف کی روایت اللہ کے محبوب پیغمبر کا فرمان کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر لا یحل له ان یحد علی میت فوق ثلاث، کہ جو اللہ پر اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہے اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ مرنے والے پر سوگ منائے۔ اب یہ حدیث ہے، ترمذی شریف کتاب ہے حدیث کی بہت بڑی صحیح ستہ میں پہلا نمبر ہے بخاری شریف کا، اس کے بعد مسلم شریف، اس کے بعد ترمذی کا، اور مدارس میں بڑی اہمیت کے ساتھ ترمذی شریف پڑھائی جاتی ہے اور سکھائی جاتی ہے۔ اب اس کی حدیث بالکل واضح موجود ہے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل بھی کیا۔ ہمیں کہیں نہیں ملتا کہ وفات کے بعد ایک طویل عرصے تک معاملات چلتے رہے، کہ ہم نے جمعرات بھی مس نہیں کرنی، پھر 40 بھی مس نہیں کرنا، پھر ہر سال ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ بھائی سبب موجود ہے دور نبوت میں، اگر اللہ کے محبوب پیغمبر نے وہ عمل نہیں کیا، حالانکہ آپ حدیث کو اٹھا کر دیکھیں اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، نزع کا وقت قریب ہو تو اس کو تلقین کرو، پڑھو، تلقین کا مطلب اس کے پاس پڑھو اونچی آواز سے کلمہ، اس سے مت کہو۔ جب انتقال ہو جائے قبلہ رخ کرو، منہ اس کا باندھ دو، پاؤں اس کے باندھ دو، پھر غسل ایسے دینا ہے، کفن ایسے دینا ہے، میت ایسے اٹھانی ہے، ایسے لے کے جانی ہے، ایسے دفنانی ہے، ایک ایک چیز اللہ کے نبی بیان فرما رہے ہیں۔ تو وہ چیزیں جو آج ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، کیا وہ اللہ کے نبی کو معلوم نہیں تھی کہ وہ دین ہے؟ نعوذ باللہ۔ اب دیکھیں بدعتی کے بارے میں آتا ہے توبہ قبول نہیں ہوگی، اس کی کیا وجہ؟ دیکھیں میں توبہ کب کروں گا؟ جب میں کسی عمل کو گناہ سمجھوں گا کہ میں نے گناہ کیا، غلط ہو گیا، یا اللہ مجھے معاف کر۔ اب ایک عمل جو دین نہیں ہے، گناہ ہے، لیکن اسے اگر میں نیکی سمجھ کے کروں گا تو میں توبہ کدھر کروں گا؟ کیا نیکی پر توبہ کرتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ جو بدعتی ہوتا ہے فرمایا کہ اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی، وہ بغیر توبہ کے دنیا سے چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ تو نیکی سمجھ کے، ثواب سمجھ کے وہ کام کر رہا تھا، حالانکہ پیچھے شریعت نہیں تھی۔ تو ضالین سے مراد جہاں عیسائی ہیں، تو ہمارے اندر بھی ایسے افراد، ایسے طبقات موجود ہیں کہ جنہوں نے دین کے معاملے میں غلو کر دیا، حد تجاوز کراس کر گئے، حدود ساری پامال ہو گئی۔ اب صحیح شریعت کا عکس سامنے ہے ہی نہیں، ہمارے دین کا جامع تصور ہمارے سامنے نہیں ہے، ہماری نماز، ہمارے باقی معاملات پتہ ہی نہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ ٹھیک جو طریقہ اللہ کے نبی کا تھا، جو حضرات صحابہ کے ذریعے، ائمہ کرام کے ذریعے ہم تک پہنچا، وہ ہمارے اندر موجود نہ رہا۔ کیوں؟ یہ بھی علماء نے لکھا ہے جب ایک بدعت معاشرے میں آتی ہے تو اس کی وجہ سے اللہ سنت کو اٹھا لیتا ہے۔ آج کتنی سنتیں جو ہمارے عمل میں نہیں ہیں، موجود نہیں ہیں، کیوں؟ کہ جب ایک بدعت رواج پائے گی، سنت آٹومیٹکلی یہاں سے چلی جائے گی۔ تو بارکہ ظالین سے مراد وہ لوگ جو جہالت، اب یہ جہالت کا طور کیا ہے؟ جہالت ہی ہے نا، ان سے بات کریں، ان سے سوال کریں تو کوئی جواب نہیں ملتا، آئیں بائیں شام، کیا حرج ہے جی، کیا حرج؟ سب سے بڑی دلیل کیا حرج ہے؟ اب حرج نہ ہونا کوئی دلیل ہے؟ بھائی شریعت ہے، ہم ریت کی دیوار پہ نہیں کھڑے، ہماری دین، ہمارا اسلام، ہماری شریعت ایسے پختہ دلائل جو چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہے، کیوں ریت کی دیوار بنانا چاہتے ہیں ہم اس کو خام خواہ کی باتیں کر کے؟ تو دین کو سمجھنا یہ بہت ضروری ہے۔ تو ظالین سے مراد وہ لوگ کہ جو ناواقفیت اور جہالت کی وجہ سے غلط راستے پر پڑ گئے اور حدود کراس کر کے وہ غلو کے اندر چلے گئے۔ تو یہ تھے وہ لوگ کہ جن کے راستے سے اللہ نے ہمیں گویا کہ تعلیم دی کہ ہم اپنے آپ کو بچائیں، ہم اس سے بچ کر رہے ہیں۔ آگے تو تفصیل اس میں یہ ہے کہ اس صورت میں 10 چیزیں مذکور ہیں۔ سورہ فاتحہ جو مکمل ہوگی کوئی سوال نہیں تھا، تو اس میں کل 10 چیزوں کا بیان ہوا۔ 5 چیزیں جو اللہ کی ذات کے متعلقہ ہیں، جبکہ 5 چیزیں وہ بندوں کے متعلقہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے متعلقہ نمبر 1 الوہیت کا بیان کہ اللہ الہ ہے۔ نمبر 2 ربوبیت، اللہ کا رب ہونا۔ نمبر 3 رحمانیت، اللہ کا رحمان ہونا۔ نمبر 4 رحیمیت، اللہ کا رحیم ہونا۔ نمبر 5 مالکیت، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مالک ہونا۔ یہ 5 چیزیں جو اللہ کی ذات کے حوالے سے بیان کی گئی۔ اور بندے کے متعلقہ کیا چیزیں بیان ہوئی؟ نمبر 1 عبادت، کہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ نمبر 2 استعانت، کہ جب بھی مدد مانگے تو اللہ سے مانگے۔ نمبر 3 طلب ہدایت، کہ ہم اللہ سے ہدایت کو طلب کریں۔ نمبر 4 طلب استقامت، کہ پھر اس پر اللہ ہمیں استقامت بھی نصیب فرمائے۔ اور نمبر 5 نعمت، انعام، جنہیں آپ کہہ لیں کہ یہ 5 چیزیں ہیں جو بندے کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں
تو سورہ فاتحہ کی تکمیل ہوئی. ایک اہم بات آیات کے ضمن میں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کہ ہم نے اللہ سے صراط مستقیم مانگا. اب یہاں پہ اللہ فرما سکتے تھے صراط القرآن کہ بھائی صراط مستقیم چاہیے قرآن کا راستہ لے، یا اللہ فرما سکتے تھے صراط القرآن والحدیث قرآن اور حدیث کا راستہ تم لے لو. نہیں، یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں افراد کے حوالے کیا، محض کسی کتاب کے سپرد نہیں کیا، جس سے اللہ نے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ محض کتاب، نفس کتاب کی بنیاد پر اگر آپ چاہیں کہ ہم سارے دین پر عمل کر لیں گے تو مشکل ہے جب تک کسی ماہر فن کے پاس چل کر نہیں جائے. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے. جیسے حدیث مبارکہ جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ تفرقت بنو اسرائیل علی سنتین و سبعین ملہ وتفرقت امتی علی ثلاث و سبعین ملہ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، ایک کے سوا باقی سب جہنم میں جائیں گے. حضرات صحابہ نے پوچھا ما ہی یا رسول اللہ، ایک کون سا طبقہ فرقہ ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، یعنی وہ راستہ جس پر میں چلا اور میرے صحابہ چلے. یعنی یہاں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں صحابہ کے اور اپنے سپرد کر دیا. تو خلاصہ یہ ہے کہ آج جیسے آج کل یہ بات بڑی عام کی جاتی ہے کہ از خود قرآن کا مطالعہ کر لیا جائے، از خود حدیث کا ترجمہ پڑھ لیا جائے، بس جو بات سمجھ میں اس پر عمل کر لو، کسی عالم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی ماہر فن کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. حالانکہ اصول کی بات ہے، ضابطے کی بات ہے کہ کوئی بھی ڈاکٹر میڈیکل کا فقط کتابیں پڑھ کے ڈاکٹر نہیں بنا، کوئی بھی انجینئر فقط کتابیں پڑھ کے انجینئر نہیں بنا جب تک کہ وہ باقاعدہ میڈیکل کالج، انجینئرنگ کالج میں جا کر اساتذہ کے سامنے بیٹھ کر پھر ان کے پاس پریکٹس کر کے اس مقام پہ نہ پہنچا. وگرنہ کتابیں آپ جا کے بازار سے لیں، نسخے لکھے میڈیکل کی کتابیں موجود ہیں، آپ لیں، ان کی شروعات بھی مل جائیں گی، لیکن کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے. کسی ایسے ڈاکٹر نے بورڈ لگایا ہو کہ میں نے کسی کالج میں نہیں پڑھا اور نہ ہی میں کسی کی شاگردی اختیار کی، میں نے خود مطالعہ، میں نے خود اسٹڈی کی، ریسرچ کی. آج کل کیا ہوتا ہے، میں ریسرچ کر رہا ہوں قرآن پہ، حدیث پہ ریسرچ ہو رہی ہے، ہونی چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن کرنے والا کون ہے پر یہ بھی دیکھنا چاہیے. کیونکہ ریسرچ اب ہوتا ہے نا، ری چیکنگ، اکثر آپ پیپر دیتے ہیں نا، پیپر دے دیے، اگر کسی کا اعتماد نہ ہو تو لہٰذا وہ درخواست دیتا ہے میرے پیپر ری چیک کیے جائیں. تو لہٰذا کیا ہوتا ہے، ری چیکنگ، کیا مطلب دوبارہ چیک کرنا، اور اس کی بنیاد کہ جو ہو چکا ہے چیکنگ مجھے اس پہ اعتماد نہیں ہے، لہٰذا اب پیپر کون چیک کرے گا؟ وہ جس نے پہلے چیک کیا اس سے جو اعلیٰ ہوگا، تب جا کر بات سمجھ میں آئے گی. ایک تو ری چیکنگ کی درخواست جس نے چیک کیے اس پر عدم اعتماد کی علامت ہے، اور نمبر 2 اس بات کی دعوت بھی ہے کہ اچھا ماہر چیک کرے تاکہ پتہ چلے کہ ہماری اصل کیفیت کیا ہے. تو ریسرچ کا مطلب کیا؟ ایک سرچ وہ ہے جو حضرات صحابہ، ائمہ کرام، محدثین، مفسرین، فقہاء کر کے گئے، سرچ دین کے معاملے میں. اب ایک آدمی کی کہتا ہے میں نے ریسرچ کرنی ہے، کیا مانا؟ جو سرچ ہو چکی ہے مجھے اس پہ اعتماد نہیں ہے. چلو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آپ کرو. تو دوسرا ضابطہ یہ بھی تو تھا کہ پھر یا تو کم از کم ان سے اوپر کا نہیں ہو سکتا، ان کے برابر تو ہونا ریسرچ کرنے والا. اب ایک عام آدمی دن کو لوگوں کے بال کاٹتا ہے، رات کو قرآن حدیث کھول کے بیٹھ گیا، دن کو جوتے صاف کرے لوگوں کے، شام کو قرآن حدیث کھول کے بیٹھ گیا، اور پھر کہہ جی کہ امام صاحب نے غلط لکھا ہے. ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ بات غلط لکھی ہے، امام شافعی نے یہ بات غلط لکھی ہے. کیوں جی؟ دیکھیں نا کتاب میں کیا لکھا ہے، میرے پاس کتاب موجود ہے. اللہ کے بندے، کہاں امام ابو حنیفہ، کہاں امام شافعی، اور کہاں آج کے جوتے صاف کرنے والا. تو یہ بڑا خطرناک ایک آپ سمجھ لیں کہ تعصب عوام میں پھیل رہا ہے، پھیلایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے آج کتنے فتنے آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں. انجینئر علی مرزا کتنا عوام کو گمراہ کر چکا ہے، وہ جاوید احمد غامدی کتنا گمراہ کر چکا ہے. وہ اس طرح کے بہت سے لوگ ہیں جو ریسرچ کی بنیاد پر آئے ہوئے ہیں. لہذا اب کیا ہو رہا ہے، دین ایک کھلونا بن چکا ہے. تو بارکر دیکھیں، پڑھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، لیکن اس ضابطے کے مطابق جو ضابطہ ہمیں قرآن نے دے دیا کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہر ایک صراط مستقیم چاہتا ہے. تو صراط مستقیم کے لیے فقط کتاب کافی نہیں ہے جب تک کوئی ماہر کتاب آپ کے ساتھ نہیں ہوگا. وگرنہ فقط کتاب کافی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابیں بھی اتاری ہیں، نبی اور پیغمبر بھی اتارے ہیں. کتابیں
یعنی کہ نبی اور رسول کئی ہیں جو بغیر کتاب کے آئے ہیں، لیکن کوئی بھی کتاب بغیر نبی اور رسول کے نہیں ہے، کوئی بھی کتاب، یعنی نبی اور رسول پہلے آیا، معلم پہلے آیا، اللہ نے کتاب بعد میں اتاری ہے۔ تو یہ اصول ہے ہمارے لیے، ضابطے ہیں کہ ہم ماہرین فن کی طرف رجوع کریں، اپنی ہی سوچ پر اعتماد کر کے نہ بیٹھیں، اور دین و شریعت کے معاملے میں اسی چیز کا نام تقلید ہے، اسی چیز کا نام، کسی کی مان کر چلے نا۔ مجھے اب نہیں پتا، میں کسی کی مان کر چلوں، مجھے پتا بھی نہیں ہے اور میں کسی کی ماننے کے لیے تیار بھی نہیں ہوں، تو پھر کیا ہوگا جو آج ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ کسی نے دین کا کس طرف معاملہ لے کے چلا گیا، کوئی معاملہ کس طرف لے کر چلا گیا، خود تحقیق کرنے جو بیٹھ گئے۔ آخری واقعے پر بات ختم کروں، بات دور نکل جائے گی۔ 4 اندھے تھے اور ان کے دل میں خیال آیا کہ ہاتھی دیکھنا چاہیے کیسا ہوتا ہے۔ اب تھے تو اندھے، اب چاہیے تو یہ تھا کسی آنکھوں والوں سے پوچھ لیتے نا کہ ہاتھی کیسا ہوتا ہے، ہمیں بتاؤ ذرا۔ انہوں نے کہا ہم پوچھیں، کسی نے بھی نہیں پوچھے کہ ہم خود جا کے تحقیق کریں۔ لہذا چاروں گھر سے نکلے، ٹھوکریں کھاتے کرتے کراتے، پوچھتے پاچھتے چڑیا گھر پہنچ گئے۔ اب سامنے اس کو ہاتھی کے پاس لے جایا گیا۔ اب چاروں تحقیق کر رہے ہیں ہاتھی کیسا ہوتا ہے، ہوگی تحقیق جی ہوگی۔ اب واپس پلٹے، ہاں جی بیٹھے بتاؤ ہاتھی کیسا ہوتا ہے۔ ایک کہنے لگا ہاتھی کوئی ستون نما چیز ہوتی ہے، ستون نہیں ہوتا جیسے وہ، کیونکہ اس کا ہاتھ اس کے ٹانگوں پر پڑا، اس نے اسی کو ہاتھی سمجھا۔ کہتا نہیں یار تو صحیح نہیں سمجھا، ہاتھی ٹینکی کی طرح کوئی چیز ہوتی ہے، ٹینکی کی طرح، اس کا ہاتھ اس کے پیٹ پر پڑا ہوگا، اس نے اسی کو ہاتھی سمجھا۔ اس نے کہا تم دونوں، تیسرے نے کہا تم دونوں غلط کہہ رہے ہو، ہاتھی شاخ نما کوئی چیز ہوتی ہے، شاخ نما، اس کا ہاتھ اس کے سونڈ پر پڑا ہوا تھا۔ اس نے کہا نہیں، چوتھے نے کہا تم تینوں غلط کہتے ہو، ہاتھی پتوں کی طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے، پتے نہیں ہوتے ویسے، اس کا ہاتھ کانوں پر پڑا ہوا۔ تحقیق کرنے بیٹھے تو کیا ہوا، اس ہاتھی کے بھی 4 ٹکڑے کر دیے۔ تو وہی معاملہ سمجھ لیں ہمارے دین کے ساتھ بھی ہوا کہ علم کے اعتبار سے ہم لوگ اندھے ہوتے ہیں، علم کے۔ اب میں مثال کے طور پر یہاں پر آتا ہوں، 20-25 منٹ بات کرتا ہوں تو 18 تفسیریں میں دیکھتا ہوں، 18 تفسیر جو میرے پاس میسر ہے، 18 تفسیریں دیکھ کر 18 منٹ بعد میں کرتا ہوں، تاکہ کوئی غلط نہ ہو جائے، کوئی کمی بیشی پھر بھی ہو جاتی ہوگی، انسان ہے۔ تو اتنا پڑھنے لکھنے کے باوجود بھی کوشش ہوتی ہے کہ مکمل تسلی کر کے پھر آپ کے سامنے بیٹھے، کیونکہ یہ کوئی عام منصب نہیں ہے، مسلح رسول یہ کوئی عام منصب نہیں ہے، یہاں پہ ہوائی فائرنگ ہم نہیں کر سکتے۔ اگر احساس ہو دل میں، خوف ہو کہ ہم نے کل جواب دہی کرنی ہے اللہ کے سامنے، پھر ہم کبھی بھی کسی کو غلط راستے پر نہیں ڈالیں گے، کبھی گمراہی پر کسی کو لے کر نہیں جائیں گے، مگر نہ اگر پیٹ کے معاملے کو لے کر چلتے رہے تو پھر نہ جانے اللہ معاف فرما ہمارا حشر کیا ہوگا۔ تو سورہ فاتحہ کی تکمیل ہوگی الحمدللہ، اور خلاصہ یہی ہے ساری سورہ فاتحہ کا کہ ہم اللہ سے صراط مستقیم طلب کرتے ہیں، اور اللہ نے ہمیں اس سلسلے میں رہنمائی کر دیا ایسے افراد کی طرف کہ جو دین کے ماہر ہیں ان کے ساتھ جڑ جاؤ تو انشاءاللہ تمہیں صراط مستقیم مل جائے گا۔ اب مزید تفصیلات انشاءاللہ آگے سورہ بقرہ کے آغاز میں آ جائیں گی، تو جو کہا سنا اللہ ہمیں اس میں عمل کے توفیق عطا فرمائے اور کمی بیشی اللہ معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد